السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک کرائم سٹوری، ایک قتل کیس روداد، جس کا نام ہے تمنائے خام۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ چند روز کے بعد صفی اللہ مجھے ڈراپ کرنے آیا تو میں نے اسے چائے کی دعوت دے دی۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی اس کا اور مسرت کا آمنا سامنا ہو گیا۔ صفی صاحب، یہ میری چھوٹی بہن مسرت ہے، میں نے تعارف کرایا۔ آداب صفی صاحب، مسرت نے تعارف مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا۔ اس گھر میں آپ کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو ہر وقت آپ کا نام گونجتا رہتا ہے۔ کیا واقعی؟ صفی اللہ نے شوق نظروں سے مسرت کو گھورا۔ عطیہ نے یہ تو بتایا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ صفی صاحب، اس دن مجھے بہت افسوس ہوا تھا، مسرت نے شوخی سے کہا۔ آپ ہمارے گھر آئے اور مجھ سے ملے بغیر چلے گئے۔ اس بات پر میں نے باجی سے بہت لڑائی کی تھی۔ بے شک، پوچھ لیں اس سے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صفی اللہ نے مسکرا کر کہا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا۔ دوسرے دن جب یہ دفتر آئی تھی تو اس کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا، غالباً گردن پر خراشوں کے نشان بھی تھے۔ میں سمجھ گیا کہ تم نے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ مسرت کھلکھلا کر ہنسنے لگی، پھر بولی، آپ تو بہت زندہ دل آدمی ہیں۔ ارے آپ بیٹھے نا، میں بھی کتنی بدتمیز ہوں، آپ کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ باجی، کیا تم صفی صاحب کو چائے نہیں پلاؤ گی؟ چائے کیوں نہیں پلائے گی؟ صفی اللہ نے کہا۔ چائے پلانے کے لیے تو یہ مجھے اندر لائیے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور چائے بنانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی، لیکن میرا دل ڈوب گیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بات الٹ پلٹ ہو گئی ہے۔ مسرت کا صفی اللہ کے سامنے جانا مناسب نہیں تھا۔ خوبصورت چھوٹی بہن کی بدصورت بڑی بہن ہونا بھی کتنا بڑا عذاب ہے۔ اس دن کے بعد سارے کام الٹ پلٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اگرچہ صفی اللہ نے میرے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں کیے تھے، لیکن میں اس کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ مسرت سے ملاقات کے بعد مجھے اس کی آنکھوں میں کچھ اجنبیت سی نظر آنے لگی تھی۔ اس نے مجھے کافی ہاؤس لے جانا بھی کم کر دیا تھا۔ اگر کبھی لے بھی جاتا تو جلدی اٹھ جاتا۔ میں کوئی شکایت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک روز میں دفتر سے گھر پہنچی تو مسرت نے مجھے کہا، بوجھو تو آج کون ہمارے گھر آیا تھا؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں تھکی ہوئی تھی اور میرا موڈ بھی خراب تھا، کیونکہ صفی اللہ اس روز دوپہر کے بعد دفتر نہیں آیا تھا اور اپنی غیر حاضری کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ مجھے بتا کر چھٹی کرتا تھا۔ میں نے مسرت سے کہا، مجھے پہیلیاں بوجھنے کا شوق نہیں ہے، جاؤ تنگ نہ کرو۔ آج صفی صاحب اپنی امی کے ساتھ آئے تھے، مسرت نے چہک کر کہا۔ تھوڑی دیر پہلے گئے ہیں۔ صفی صاحب آئے تھے؟ میرا چہرہ تاریک ہو گیا۔ انہوں نے مجھے تو نہیں بتایا۔ اب وہ اپنی ہر بات تو تمہیں بتانے سے رہے۔ کمرے میں چائے کے برتنوں کے پاس ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی پڑا تھا۔ مسرت نے ڈبے میں سے ایک رسگلہ نکالا اور اسے زبردستی میرے منہ میں ٹھونس دیا اور اندر بھاگ گئی۔ اس رسگلے نے میرے منہ میں تلخی گھول دی۔ میرا دل بڑے زور سے دھک دھک کرنے لگا، جیسے پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر نکل جانا چاہتا ہو۔ صفی اللہ میری عدم موجودگی میں اپنی ماں کو لے کر کیوں آیا تھا؟ اس نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ اگر وہ میرا رشتہ لینے آیا ہوتا تو میری موجودگی میں آتا، شاید وہ اتفاقاً آ گیا تھا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دینا چاہی، لیکن سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میز پر رکھا ہوا مٹھائی کا ڈبہ اور مسرت کا چہکنا سارا حال بیان کر رہا تھا۔ میں اندر گئی اور نڈھال سی ہو کر بستر پر گر پڑی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار گرم گرم آنسو بہہ نکلے۔ پھر اس بات پر اور زیادہ افسوس ہوا کہ امی یا ابو نے صفی اللہ کی آمد کا بالکل ذکر نہیں کیا۔ اگلے روز میں نے دفتر میں موقع پا کر صفی اللہ سے پوچھ لیا، سر کل آپ ہمارے گھر گئے تھے؟ ہاں، بس اچانک ہی پروگرام بن گیا، اس نے بہانہ بنایا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے گھر چلا گیا۔ امی نے کہا آج عطیہ کے گھر لے چلو۔ میں انکار نہیں کر سکا۔ میں نے ہولے سے کہا، مسرت بہت خوش تھی، اس نے مجھے آپ کی دی ہوئی مٹھائی بھی چکھائی تھی۔ وہ ایک دم مصروف باس نظر آنے کی کوشش کرنے لگا، بولا
اوکے میں ستیا، یہ لیٹر ٹائپ کر کے لاؤ۔ میرے سارے اندازے غلط ہو گئے تھے۔ اس دنیا میں سیرت اور خلوص کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ بدصورت ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسرت ایک بار پھر مجھ سے میری خوشی چھین کر لے گئی تھی۔ چند روز کے بعد میں دفتر سے گھر پہنچی تو صفی اللہ ڈرائنگ روم میں ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ ہم ایک ساتھ ہی دفتر سے نکلے تھے۔ اگر اس کو ہمارے گھر ہی آنا تھا تو وہ مجھے بھی ساتھ لا سکتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جھیپ سا گیا، بولا میں نے تمہیں آواز بھی دی تھی مگر تم نے سنی نہیں، میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ اتنے میں مسرت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے نئی ساڑی پہن رکھی تھی اور میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لباس سے مسحور کن خوشبو آ رہی تھی۔ میں 8 گھنٹے دفتر میں کام کرنے کے بعد کھچا کھچ بھری ہوئی بس میں گھر پہنچی تھی اور میرے بدن سے پسینے کی بو آ رہی تھی۔ سوری صفی صاحب، مسرت اپنی نئی ساڑی ٹھیک کرتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے کہ مجھے تیار ہونے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے۔ ذرا بتائیں تو آپ کے تحفے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ صفی اللہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولا، بہت بہت اچھی لگ رہی ہو۔ گویا وہ قیمتی ساڑی صفی اللہ نے اسے تحفے میں دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مسرت نے مجھے جتانے کے لیے ساڑی کا ذکر کیا تھا۔ میرا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ مجھے یاد آیا صفی اللہ نے کہا تھا ہم مل جل کر کافی کا بل ادا کریں گے۔ مجھ سے تو وہ کافی کا بل بھی وصول کرنا چاہتا تھا اور مسرت کے لیے قیمتی تحفے لا رہا تھا۔ مسرت نے بظاہر چونک کر میری طرف دیکھا، بولی، ارے باجی تم، میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ میں نے صفی اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے۔ پھر میں آہستہ آہستہ چلتی اندر چلی گئی۔ امی باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ ابو دروازے کے سامنے آرام کرسی پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ کچھ اپنی بیٹی کی فکر کریں، وہ ایک غیر مرد کے ساتھ بن ٹھن کر تفریح کرنے جا رہی ہے اور آپ کو کسی بات کا احساس ہی نہیں۔ لیکن مجھے فوراً ہی خیال آیا کہ میں بھی تو اس غیر مرد کے ساتھ تفریح کرنے جاتی رہی ہوں۔ اسے اس گھر کا راستہ بھی میں نے ہی دکھایا تھا۔ اب اگر میں اعتراض کروں گی تو یہ محض رکاوٹ کی وجہ سے ہوگا۔ کمرے میں جا کر میں نے اپنا ہینڈ بیگ ایک طرف پھینکا اور بستر پر لیٹ گئی۔ تبھی میرے کانوں میں مسرت کے کہے کی آواز آئی۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی بخلی گلی کی طرف کھلتی تھی۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور گلی تاریک تھی۔ میں بستر سے اٹھی اور تھوڑی سی کھڑکی کھول کر گلی میں دیکھا۔ صفی اللہ کی کار گلی میں کھڑی تھی۔ شاید اس نے میری وجہ سے گلی میں گاڑی کھڑی کی تھی۔ صفی اللہ مسرت کے لیے کار کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ مسرت سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے بولی، پتہ ہے کیا، باجی مجھ سے بہت جلتی ہے، خواہ مخواہ کڑتی رہتی ہے، میری خوشی تو اسے ایک آنکھ نہیں پاتی۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، صفی اللہ نے کہا، ویسے زیادہ خوش نہ ہوا کرو، کسی دن بہت رو گی۔ مسرت نے اس بات پر دل کھول کر کہکا لگایا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کار روانہ ہو گئی اور میں بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ کیا میں مسرت سے جلتی تھی یا وہ خود میری خوشیوں کی دشمن تھی۔ میں ملازمت بھی کرتی تھی اور گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ میری تنخواہ کا زیادہ حصہ گھر میں خرچ ہوتا تھا اور ظاہر ہے کہ مسرت بھی اس سے فائدہ اٹھاتی تھی، لیکن میں ان باتوں کی قدر کرنے کے بجائے میرے خلاف سوچتی تھی اور میری خوشیاں چھیننے کی فکر میں رہتی تھی۔ اس رات میں بہت روئی۔ چند روز کے بعد مسرت اور صفی اللہ کی منگنی ہو گئی۔ میرے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے سینے پر پتھر کی سل رکھ لی اور سوچ لیا کہ اب میں کسی کی ہمدردی کے فریب میں نہیں آؤں گی۔ منگنی کے 5ویں ہفتے مسرت کی شادی ہو گئی۔ میری آدھی سے زیادہ تنخواہ ویسے ہی گھر میں خرچ ہو جاتی تھی۔ کچھ رقم جو میں نے جمع کر رکھی تھی وہ امی نے مسرت کی شادی پر خرچ کر ڈالی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ رقم مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ مسرت 2 روز سسرال میں گزارنے کے بعد چند روز کے لیے گھر آ گئی۔ وہ خوشی سے پھولی نہیں سماتی تھی اور ایک ایک کو اپنے جوڑے اور زیورات دکھاتی تھی۔ شام کو صفی اللہ بھی آ گیا۔ پتہ چلا کہ وہ بھی رات ہمارے گھر میں گزارے گا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ دلہا دلہن کس کمرے میں رات گزاریں گے۔ ایک کمرے میں اور مسرت سوتی تھی، دوسرا کمرہ امی ابو کے لیے مخصوص تھا۔ ہمارے کمرے کے ساتھ ایک سٹور روم تھا جس کا سائز 10x7 فٹ تھا۔ مسرت نے مجھے سٹور میں دھکیل دیا اور خود میرے کمرے پر قبضہ کر لیا۔ اس بات کا علم مجھے رات کے 10 بجے ہوا۔ اس حرکت کے پس پردہ مسرت کی ضد اور کمینگی کار فرما تھی۔ وہ مجھے اپنے احساس برتری کے نیچے پیس ڈالنا چاہتی تھی۔ میرا صبر اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔
رات کے تقریباً 11 بجے میں اسٹور میں داخل ہوئی اور وہاں رکھی ہوئی چارپائی پر بستر بچھا کر لیٹ گئی۔ اسٹور اور کمرے کے درمیان ایک شکستہ سا دروازہ تھا جو پوری طرح بند نہیں ہوتا تھا۔ میں نے دولہا اور دلہن کے خیال سے بتی نہیں جلائی اور خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ 15 منٹ کے بعد میں نے مسرت کا پہلا کہکا سنا۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ میں اسٹور میں سو رہی تھی اور شور کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ وہ میری چیز چھین کر میری بے بسی سے لطف اندوز ہوتی تھی، مجھے جلانے کے لیے کہکہے لگاتی تھی، اور اس روز تو وہ میرا سب کچھ چھین چکی تھی۔ میں تو جل کر خاک ہو چکی تھی، کوئی چیز جلنے والی میرے پاس باقی نہیں رہی تھی۔ امیدیں دم توڑ چکی تھیں، آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن مسرت میرے وجود کی راکھ میں دبی چنگاریوں کو ہوا دے رہی تھی۔ اس نے دانستہ صفی اللہ کو ہمارے گھر میں رات گزارنے پر مجبور کیا تھا، دانستہ میرے کمرے پر قبضہ کیا تھا، دانستہ میرا بستر اسٹور میں لگایا تھا۔ میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے یہ سب کچھ مجھے جلانے کے لیے کیا تھا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ درمیانی دروازہ ٹوٹا ہوا ہے اور میں ان کی آوازیں آسانی کے ساتھ سن سکتی ہوں۔ وہ مجھے میری شکست کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ اس کے کیف و سرور میں ڈوبے ہوئے کہکہے وقفے وقفے سے میری سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیے، لیکن مسرت کے طرب انگیز کہکہے ہتھوڑی کی مانند میرے پردہ سماعت سے ٹکراتے رہے۔ میں دیر تک کرب کے عالم میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ رات کے 1 بجے میں نے سوچا کہ مجھے ڈرائنگ روم میں چلے جانا چاہیے۔ میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساتھ والے کمرے سے باتوں اور کہکہوں کی آوازیں واضح انداز میں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی درمیانی دروازے کے قریب چلی گئی۔ اندر ٹیبل لیمپ جل رہا تھا۔ میں نے مسرت کو یہ کہتے سنا، صفی، تمہاری سیکریٹری کو بلاؤں؟ اتنا کہہ کر اس نے نہایت بےہودگی سے کہکا لگایا، پھر بولی، ڈکٹیشن لینے کے لیے۔ میری کنپٹیاں چٹکنے لگیں اور میں یوں ہانپنے لگی جیسے چند لمحوں کے اندر میرا دم اکھڑ جائے گا۔ میں نے ٹوٹے ہوئے دروازے کی جھری سے اندر دیکھا۔ بریکٹ میں لکھا ہے، یہاں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ قابل اشاعت نہیں ہے۔ میں یہ بھول گئی کہ میں نے ڈرائنگ روم میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں دیکھتی رہی اور سنتی رہی۔ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں کون تھی اور کیا کر رہی تھی۔ ہوش و حواس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، عقل سلیم رخصت ہو گئی، قوت برداشت ختم ہو گئی، صبر و ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ پھر جو کچھ میں نے کیا اس پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ ایک نادیدہ قوت میرے اندر داخل ہو گئی تھی، اسی نے وہ سب کچھ مجھ سے کرایا تھا۔ اگر میں وہ عمل نہ کرتی تو یقیناً میرے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی۔ اچانک میں نے اسٹور کی دیوار پر ایک کلہاڑی لٹکتی دیکھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کلہاڑی ہمارے گھر میں کب اور کیسے آئی تھی، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے قبل میں نے وہ کلہاڑی نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال میں نے وہ کلہاڑی اتار کر مضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی اور درمیانی دروازہ کھول کر کمرہ عروسی میں داخل ہو گئی۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر دونوں نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور میں نے ان کے چہروں پر نمودار ہونے والی دہشت کو سکون کے ساتھ دیکھا۔ صفی گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اوہ عطیہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں ڈکٹیشن لینے آئی ہوں، میں نے تلخی سے کہا۔ مجھے آگے بڑھتے دیکھ کر وہ پیچھے سرکنے لگا۔ مسرت کانپتے ہوئے بستر کی چادر کے نیچے گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پہلا وار صفی کے سر پر کیا اور میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے کہکے کی آواز بھی سنی تھی۔ پھر میں وار پہ وار کرتی چلی گئی۔ آج میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ ہر وار کے ساتھ مجھے اپنے دل و دماغ میں سکون کی ایک لہر اترتی محسوس ہوتی تھی۔ ایک سرور میرے رگ و ریشے میں داخل ہو رہا تھا۔ جب میں پرسکون ہو گئی تو میں نے ہاتھ روک دیا۔ مجھے اپنے فعل پر کوئی ندامت نہیں تھی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ وہ ایک دفاعی کارروائی تھی، جی ہاں، مکمل طور پر دفاعی کارروائی۔ اگر میں وہ کارروائی نہ کرتی تو میرے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی اور میں ختم ہو جاتی۔ وہ دونوں مجھے قتل کر رہے تھے۔ قانون میں بھی اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن میں عدالت کے سامنے اپنا موقف واضح نہیں کر سکی۔ یہ بات بعد میں میری سمجھ میں آئی تھی کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ میں نے تو خود کو بچانے کے لیے وہ کارروائی کی تھی۔ سرکاری وکیل نے کلہاڑی کے معاملے کو بہت زیادہ اچھالا، حالانکہ میں حلفیہ کہتی ہوں کہ میں نے وہ کلہاڑی نہیں خریدی تھی۔ اس سے پہلے ہمارے گھر میں وہ کلہاڑی کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ امی اور ابو نے بھی کلہاڑی سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔
انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی کلہاڑی نہیں تھی، نہ انہوں نے کوئی کلہاڑی خریدی تھی اور نہ کسی سے مستعار لی تھی۔ مزید حیرت کی بات یہ کہ پولیس کو کوششیں بسیار کے باوجود کوئی کلہاڑی نہیں ملی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے وہ کلہاڑی کہیں چھپا دی تھی۔ انہوں نے کلہاڑی برآمد کرنے کے لیے مجھ پر ایسا تشدد کیا تھا کہ الامان، لیکن اگر مجھے کچھ معلوم ہوتا تو میں بتاتی۔ یہی سمجھتی ہوں کہ قدرت نے وہ کلہاڑی میرے ہاتھ میں دے دی تھی اور جب کام مکمل ہو گیا تو واپس لے لی۔ تاہم جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے وہ کلہاڑی لاشوں کے پاس ہی پھینک دی تھی۔ اس کے بعد میں اسٹور میں جا کر سو گئی تھی۔ اس رات مجھے اپنی زندگی کی سب سے پرسکون نیند آئی تھی۔ اگلی صبح 10 بجے کے قریب اگر مجھے امی کی چیخوں کی آواز نہ سنائی دیتی تو میں 2-4 گھنٹے اور سوتی رہتی۔ جب پولیس نے مجھے گرفتار کیا تو میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، فوراً اقبال جرم کر لیا، لیکن کلہاڑی کی گمشدگی نے انہیں پریشان کر دیا۔ وہ کلہاڑی برآمد کرنے کے لیے زیادہ زور لگا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر میری نشاندہی پر آلہ قتل برآمد ہو گیا تو میرے جرم کا یقینی ثبوت انہیں مل جائے گا، ورنہ ان کی دانست میں عدالت پہنچ کر میں اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو جاؤں گی۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ عدالت میں بھی اپنے جرم کا اقبال کیا۔ میرے والدین نے جو وکیل مقرر کیا تھا اس نے مجھے جھوٹ سکھانے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی اور عدالت سے کہا کہ میرا وکیل مجھے جھوٹ بولنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس پر مجھے کوئی ندامت نہیں ہے، اس لیے میں رحم کی اپیل نہیں کروں گی۔ عدالت نے مجھے پاگل قرار دیتے ہوئے پاگل خانے میں بھجوا دیا۔ وہاں کے کارکنوں نے میرے ساتھ ایسا غیر انسانی سلوک کیا کہ نیکی اور شرافت پر سے میرا اعتبار اٹھ گیا۔ اب کچھ عرصہ قبل مجھے اس جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ یہاں کے حالات کچھ بہتر ہیں، پتہ نہیں مجھے کب تک یہاں رہنا پڑے۔ اور یوں عطیہ کی یہ آبیتی اختتام کو پہنچی۔ عطیہ نے پاگل خانے کے مظالم اور جیل کی سختیوں کے بارے میں بڑی تفصیلی باتیں لکھی ہیں، لیکن یہاں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے حالات نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں نے اس کا کیس اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا، لیکن جائیداد والے کیس کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ عطیہ سلطانہ جب پہلی مرتبہ میرے دفتر میں آئی تھی تو اس کی وضع قطع اور چہرے مہرے سے میں نے اس کی عمر کا اندازہ 50 سال لگایا تھا، لیکن فائل کے مطابق اس کی عمر صرف 37 سال تھی۔ جائیداد کے کیس کی تفصیل یہ تھی، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، وہ مجموعی طور پر 13 سال تک جیل میں رہی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن مسرت سلطانہ اس کے ہاتھوں قتل ہو گئی تھی۔ اس کی اسیری کے دوران اس کے ماں باپ باری باری اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کے مکان پر عطیہ کے ماموں محسن شیروانی نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ اس نے وہ مکان اپنے بہنوئی یعنی عطیہ کے والد ارشد علی سے 80,000 روپے میں خرید لیا تھا۔ اس رقم میں سے وہ 70,000 روپے ادا کر چکا تھا اور 10,000 روپے باقی تھے۔ فائل میں ایک 30,000 روپے کی رسید کی نقل موجود تھی جس پر ارشد علی کے علاوہ 2 گواہوں کے دستخط ثبت تھے، تاہم رسید پر یہ نہیں لکھا تھا کہ ارشد علی نے وہ رقم اپنے مکان کی فروخت کے ضمن میں وصول کی تھی، بلکہ اس میں قرض کے الفاظ تھے۔ محسن شیروانی نے جواب دعویٰ میں یہ موقف اختیار کیا کہ اس کے بہنوئی نے شروع میں وہ رقم بطور قرض ہی لی تھی، لیکن چونکہ اس کی کوئی آمدنی نہیں تھی اس لیے اس نے یعنی ارشد علی نے اس کے ہاتھ اپنا مکان فروخت کر دیا تھا اور مزید رقم وصول کرتا رہا تھا جو سب ملا کر 70,000 تک پہنچتی تھی۔ بقول محسن شیروانی ارشد علی یہ رقم اپنے علاج پر خرچ کرتا رہا تھا۔ فائل میں ارشد علی کی بیماری سے متعلق چند میڈیکل رپورٹوں کی فوٹو کاپیاں بھی موجود تھیں۔ جواب دعویٰ میں مزید کہا گیا تھا کہ مدعا علیہ یعنی محسن شیروانی نے چھوٹی رقوم کی رسیدیں نہیں لی تھیں کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ رقم پوری ہونے پر ایک ہی دفعہ رسید بنا لی جائے گی اور ساتھ ہی مکان کی رجسٹری بھی کروا لی جائے گی، لیکن اس دوران میں ارشد علی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ جواب دعویٰ کے مطابق مدعی نے اپنی زندگی میں محسن شیروانی کو مکان کا قبضہ دے دیا تھا۔ یہ میں نے کیس کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ پورے کیس کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے مذکورہ سماجی کارکن کو فون کیا اور بتایا کہ میں نے کیس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میری بات سن کر اس نے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ جزوی فیس کا چیک ایک دو روز کے اندر میرے دفتر بھجوا دے گا۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے فون بند کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، بیگ صاحب، کیس کے بارے میں ایک بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ مدعا علیہ محسن شیروانی خود اس کیس میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا ہے۔
اس کی عمر 70 سال کے قریب ہے۔ بذات خود وہ اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ اس سے مل چکا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے دباؤ میں ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے غلام علی کو پاور آف اٹارنی دے رکھی ہے اور خود کبھی عدالت میں حاضر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل خرابی اس کے بیٹے کر رہے ہیں۔ ہاں، یہی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ عطیہ سلطانہ کو 1-2 روز کے اندر میرے دفتر میں بھیج دے تاکہ میں اس سے وکالت نامے وغیرہ پر دستخط کروا لوں، اور فون بند کر دیا۔ 3 روز کے بعد عطیہ سلطانہ میرے دفتر آئی۔ اس نے پہلی 2 ملاقاتوں کی نسبت صاف کپڑے پہن رکھے تھے، مگر چہرے کی محرومی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت مل گئی تھی اور اس نے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانا شروع کر دی تھی، نیز وہ جھگی سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی ہے، میں نے کہا۔ میں نے کیس کا مطالعہ بھی کر لیا ہے اور تمہارا مسودہ بھی پڑھ لیا ہے۔ تم نے اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات سے جو نتائج نکالے ہیں ان میں سے بعض کے ساتھ میں متفق نہیں ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے کہا، وہ کلہاڑی والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ قدرت نے انتقام لینے کے لیے کلہاڑی تمہارے ہاتھ میں دے دی تھی؟ یہ معمہ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، رات کو وہ کلہاڑی وہاں موجود تھی اور صبح غائب تھی۔ یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کلہاڑی کہاں سے آئی تھی اور کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تم نے لکھا ہے کہ تمہیں اپنے فعل پر کوئی ندامت نہیں ہے۔ اب تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ اس نے گہرا سانس لیا، بولی، اب بھی وہی ہیں جو پہلے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان دونوں کو میں نے قتل نہیں کیا تھا، انہیں کسی نادیدہ ہستی نے قتل کیا تھا جو اس وقت میرے جسم پر قابض تھی۔ میری حیثیت اس وقت ایک مشین کی سی تھی جس کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ وہی نادیدہ ہستی کلہاڑی لائی تھی اور وہی واپس لے گئی۔ میں نے کہا، اگر یہ کام کسی فوق البشر نادیدہ ہستی نے کیا تھا تو وہ تمہیں بیچ میں کیوں لائی تھی؟ میں نے اس بات پر بہت غور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہستی صرف مسرت اور صفی کو قتل نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ مجھے بچانا بھی چاہتی تھی۔ اس لیے جب سارا کام ختم ہو گیا تو میرے اعصاب بالکل پرسکون ہو گئے تھے، میں پھول کی طرح ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ میں نے 2 وکالت نامے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا، ان پر دستخط کر دو۔ اس نے دستخط کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ نے 2 وکالت نامے کیوں سائن کروائے؟ میں تمہارے ماموں پر ایک اور کیس تمہاری طرف سے دائر کرنا چاہتا ہوں۔ جی، ایک اور کیس؟ وہ پریشان ہو گئی۔ میں تو مکان کا کیس بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ تو میں نے ان صاحب کے کہنے پر کر دیا تھا، ورنہ زندگی تو گزر ہی جائے گی، اور پھر وہ میرے ماموں ہی تو ہیں۔ فی الحال تم کچھ نہیں بولو، میں نے کہا۔ وہ تمہارے ماموں تو ضرور ہیں، لیکن حرکت انہوں نے دشمنوں والی کی ہے۔ جب مکان تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کے بعد تم جو چاہے کرنا، ہاں ماموں کو گفٹ کر دینا یا کسی غریب کو دے دینا۔ میں نے ایک سادہ کاغذ نکال کر سامنے رکھ لیا۔ اب تم اپنی یادداشت پر زور دو اور ان چیزوں کے نام بتاتی جاؤ جو تمہارے گھر میں موجود تھیں، سوئی سے لے کر جھاڑو تک۔ کیا آپ ماموں پر گھر کے سامان کے سلسلے میں دعویٰ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، تم ٹھیک سمجھی ہو۔ تمہارے ماموں نے جواب دعویٰ میں یہ تو کہا ہے کہ انہوں نے تمہارے ابو کو مکان کی قیمت کے طور پر 70,000 روپے دیے تھے، لیکن سامان کی قیمت کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے انہوں نے۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، سامان تو ہمارے گھر میں کافی تھا۔ میں نے اس کی مدد سے سامان کی ایک طویل فہرست تیار کی اور اس سے کہا کہ وہ 2 روز بعد آ جائے تاکہ نئے دعوے پر اس کے دستخط کروا لیے جائیں۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگی تو میں نے کہا، تمہاری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن سفید بالوں کی وجہ سے تم بوڑھی لگتی ہو۔ میں سمجھا تھا کہ تم 50 سال کی ہو۔ 50 سال کی بھی ہو ہی جاؤں گی، اس نے اداسی سے کہا۔ میں نے عمر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، میں نے کہا، اسے سنوار کر گزارنا چاہیے، اور اگر بال قبل از وقت سفید ہو جائیں تو انہیں سنوارنے کے لیے رنگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی، وہ کچھ کہے بغیر رخصت ہو گئی۔ چند روز کے بعد میں نے سامان کا مکمل کیس تیار کر لیا، لیکن اسے عدالت میں داخل نہیں کیا۔ مکان والے کیس میں چند پیشیوں کے بعد مدعا علیہ کے وکیل نے عطیہ کو جرا کے لیے کٹہرے میں بلایا۔ اس نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، محترمہ عطیہ سلطانہ، کیا یہ صحیح ہے کہ جب آپ کے والد نے میرے موکل کے ساتھ اپنے مکان کا سودا کیا تھا، اس وقت آپ اپنی بہن اور بہنوئی کے قتل کے جرم میں سزا کاٹ رہی تھیں؟ میں نے فوراً اٹھ کر اعتراض کیا، جناب عالی، مجھے اعتراض ہے۔ وکیل صاحب ایک غیر متعلقہ بات کو بیچ میں لا رہے ہیں۔ بیگ صاحب، آپ کسی سوال پر اعتراض نہ کریں، عطیہ نے آہستہ سے کہا۔
اگر وکیل صاحب میرے ماضی کو درمیان میں لانا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی سے لائیں، میں کسی بات کو نہیں چھپاؤں گی۔ الفاظ سے میری عزت یا ذلت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، وکیل صاحب آپ نے جس بات کو بنیاد بنا کر سوال کیا ہے وہ بنیاد ہی غلط ہے۔ میرے والد نے کبھی مکان کا سودا نہیں کیا، اور اگر آپ اس سوال سے عدالت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ایک سزا یافتہ مجرم ہوں تو یقین رکھیں میں کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ شکریہ محترمہ، وکیل نے کہا، دراصل میں عدالت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا تھا کہ جس وقت آپ کے والد اور ماموں کے درمیان مکان کے سودے کی بات چیت ہوئی تھی اس وقت آپ جیل میں تھی، اس لیے آپ یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی کہ ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر کہا، وکیل صاحب موجود تو آپ بھی نہیں تھے، لہٰذا آپ بھی یہ بات نہیں بتا سکتے کہ مرحوم ارشد علی اور محسن شیروانی کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی۔ وہ فائل پر ہاتھ مار کر بولا، میرے پاس محسن شیروانی کا حلفیہ بیان اور متعلقہ کاغذات موجود ہیں۔ میں نے اپنی فائل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، حلفیہ بیان اور متعلقہ کاغذات میرے پاس بھی موجود ہیں۔ آپ اپنے موکل کے حلفیہ بیان کو متعلقہ کاغذات اور شہادتوں سے ثابت کریں۔ یہ سوال نہ اٹھائیں کہ کون کہاں موجود تھا اور کون موجود نہیں تھا۔ جیسا کہ میری موکلہ نے کہا ہے، آپ کے دوسرے سوال کی بنیاد بھی غلط ہے۔ حضور، ابھی یہ کہاں ثابت ہوا ہے کہ مکان کے سودے کی بات چیت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ آپ تشریف رکھیں، جج نے مجھ سے کہا۔ پھر مدعا علیہ کے وکیل سے کہا، جو بات ابھی ثابت نہیں ہوئی اس کا ذکر مفروضے کے طور پر کریں، اسے یقینی اور ثابت شدہ بنا کر بات آگے نہ چلائیں۔ بہت بہتر جناب عالی، وکیل نے کہا، اور عتیقہ سلطانہ سے مخاطب ہو کر بولا، محترمہ آپ نے 30,000 روپے کی وہ رسید ضرور دیکھی ہوگی جو آپ کے والد نے اپنے دستخطوں سے آپ کے ماموں کو دی تھی۔ میں نے اس رسید کی فوٹو کاپی دیکھی ہے، عتیقہ نے جواب دیا۔ کیا آپ کو اس رسید کی صحت پر کوئی شک ہے؟ اس رسید کے مطابق میرے والد نے ماموں سے 30,000 روپے بطور قرض لیے تھے، لیکن اس رسید کا مکان کی فروخت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے والد نے یہ رقم لوٹائی تھی یا نہیں۔ بی بی آپ مختصر جواب دیں، جج نے کہا۔ عطیہ جس انداز سے عدالت میں اپنا موقف پیش کر رہی تھی اس سے میں ہی نہیں جج بھی متاثر نظر آ رہا تھا۔ دنیا کی ستائی ہوئی اس عورت کی ذہانت میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس نے جج کی بات سن کر کہا، بہت بہتر سر، میں کوشش کروں گی کہ جواب مختصر ہو مگر نامکمل نہ ہو۔ پھر اس نے وکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اگر میرے ماموں کہتے ہیں کہ انہیں رقم واپس نہیں ملی تو میں اس کی ادائیگی کی ذمہ دار ہوں۔ محترمہ، میرے موکل کا بیان ہے کہ آپ کے والد نے اپنی زندگی میں انہیں مکان کا قبضہ دے دیا تھا۔ کیا آپ کو ان کے اس بیان پر کوئی شک ہے؟ یہ جھوٹ ہے، میرے والد نے ماموں کو مکان کا قبضہ نہیں دیا تھا۔ میرے والد کی وفات اسی مکان میں ہوئی تھی اور وہیں سے ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ والد کی وفات کے وقت میں جیل میں تھی اور ماموں کے سوا ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مکان پر قبضہ کر لیا۔ مدعا علیہ کا وکیل گھما پھرا کر سوالات کرتا رہا اور عطیہ نہایت ذہانت سے جواب دیتی رہی۔ جرا ختم ہونے کے بعد میں نے عدالت سے استدعا کی کہ اگلی پیشی پر مدعا علیہ کو جرا کے لیے عدالت میں طلب کیا جائے۔ جج نے مدعا علیہ کے وکیل سے پوچھا کہ کیا وہ اگلی پیشی پر اپنے موکل کو حاضر کر سکتا ہے؟ میں کوشش کروں گا، وکیل نے کہا۔ اگر وہ خود نہ آ سکا تو اس کا اٹارنی ضرور حاضر ہو جائے گا۔ میرے اندازے کے مطابق اگلی پیشی پر محسن شیروانی کا بیٹا غلام علی عدالت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کے والد شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ان کی جگہ حاضر ہو گیا۔ میں نے جج سے کہا، جناب عالی، میں مدعا علیہ پر براہ راست جرا کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مزید 15 دن انتظار کر سکتا ہوں۔ غلام علی نے کہا، ان کی واپسی میں دیر لگ سکتی ہے، آپ کو جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھیں۔ میرے اصرار پر جج نے کہا، فی الحال آپ ان پر جرا کر لیں، اگر آپ نے ضرورت محسوس کی تو بعد میں مدعا علیہ کو بھی طلب کر لیا جائے گا۔ میں نے جج کے مشورے کو تسلیم کر لیا اور جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آپ کے والد کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے مرحوم ارشد علی سے اس کا مکان 80,000 روپے میں خرید لیا تھا، جس میں سے 70,000 روپے ادا کر دیے تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ سودا بغیر کسی رسید اور قانونی کارروائی کے کیوں عمل میں آیا تھا؟ غلام علی کی عمر 40-42 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا جسم بھاری تھا اور وہ زیادہ پڑھا لکھا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کے کپڑے کی دکان تھی۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھیے جناب، ہم بھروسے پر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ مرحوم ارشد علی میرے پھپھا لگتے تھے، انہیں علاج کے لیے رقم کی ضرورت تھی، ابا نے دے دی۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچے تو انہوں نے ابا سے کہا، محسن علی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم یہ مکان خرید لو۔ اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مرحوم ارشد علی نے مرنے سے قبل ایسی کوئی بات کہی تھی؟ ثبوت تو کوئی نہیں ہے،
آپس کی بات تھی. ہم نے سوچا، میرا مطلب ہے کہ گھر میں ہونے والی باتوں کے ثبوت کون رکھتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ مرحوم ارشد علی کی بیٹی عطیہ سلطانہ جو اس جائیداد کی وارث ہے زندہ ہے؟ جی ہاں، یہ قتل کے الزام میں جیل میں بند تھی. میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کہاں تھی، صرف اس کے زندہ ہونے کے بارے میں پوچھا. بہرحال آپ کے جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا ٹھکانہ بھی معلوم تھا. غلام علی صاحب، آپ کاروباری اور سمجھدار آدمی ہیں. آپ کو یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ کسی قریب المرگ شخص سے جائیداد کا سودا کرتے وقت اس کے وارثوں کو اطلاع دے دینا چاہیے. آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنا پہلا جواب بھول گیا اور بولا، ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ مرنے والے ہیں؟ غلام علی صاحب، ابھی آپ نے کہا ہے کہ جب مرحوم ارشد علی مرنے کے قریب پہنچے تو انہوں نے مکان فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ باتیں تو دونوں ہی ٹھیک ہے جناب. وہ کیا کہتے ہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. آپ شاعری سے پرہیز کریں. جج نے غلام علی سے کہا، جو بات آپ سے پوچھی جائے صرف اس کا جواب دیں. آپ کو یہ بات معلوم تھی یا نہیں کہ ارشد علی قریب المرگ ہے؟ معلوم تھی جناب، معلوم تھی. میں نے اپنا سوال دہراتے ہوئے کہا، غلام علی صاحب، جب آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ مرحوم ارشد علی قریب المرگ ہیں تو آپ نے یا آپ کے والد نے مکان کا سودا کرنے سے پہلے میری موکلہ کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ خیال نہیں رہا جناب. ہم نے سوچا پتہ نہیں عطیہ جیل سے باہر آتی ہے یا اندر ہی. اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی. میں نے کہا، گویا آپ یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ جائیداد کی وارث جیل کے اندر ہی ختم ہو جائے گی اور آپ مکان پر قابض رہیں گے. یہ تو آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں. غلام علی صاحب، جب آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ مرحوم ارشد علی قریب المرگ ہیں اور کسی وقت بھی اللہ کو پیارے ہو سکتے ہیں تو آپ نے ان سے قرضے کی رسیدیں کیوں نہ لیں؟ دراصل ہمارے والد کچھ زیادہ ہی سیدھے آدمی ہیں. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میں نے تیز لہجے میں کہا، ذرا سوچ کر جواب دیں کہ آپ نے مرحوم ارشد علی سے یہ کیوں نہ لکھوا لیا کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ اپنا مکان فروخت کر دیا ہے. یہ بات اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہ قریب المرگ تھے اور آپ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے. اسے بھی آپ ہماری بے وقوفی کہہ سکتے ہیں. یہ کیوں نہ سمجھ لیا جائے کہ آپ نے مرحوم ارشد علی کے مکان پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے. یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. غلام علی صاحب، ذرا سوچ کر بتائیں کہ جس مکان کو آپ 80,000 روپے میں خریدنے کے دعوے دار ہیں اس کی مکانیت کیسی ہے؟ کتنے کمرے ہیں اور اندازاً ان کے سائز کیا ہیں؟ 3 کمرے، 1 سٹور، 1 باورچی خانہ، 1 برآمدہ اور باتھ روم وغیرہ. جس پلاٹ پر یہ مکان بنا ہوا ہے اس کا رقبہ کتنا ہے؟ پلاٹ کا رقبہ 216 گز ہے. کمروں کے سائز کیا ہیں؟ مجھے صحیح معلوم نہیں، اندازاً بتا دیتا ہوں. ڈرائنگ روم 12x14 فٹ، دونوں کمرے 12x12، سٹور 12x7 اور باورچی خانہ 10x8. غلام علی صاحب، ارشد علی تقریباً 2.25 سال قبل فوت ہوئے تھے. اس وقت اس مکانیت کا مکان 1.5-2 لاکھ سے کم میں نہیں ملتا تھا. آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ارشد علی نے اپنے مکان کی قیمت 80,000 روپے لگائی تھی؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ وہ مارکیٹ ویلیو سے نصف قیمت پر اپنا مکان کیوں فروخت کرنا چاہتے تھے؟ جناب، مکان کی قیمت محلِ وقوع اور کنڈیشن پر لگائی جاتی ہے. اس نے جواب دیا. پھر سوچتے ہوئے بولا، ویسے میں مانتا ہوں کہ قیمت کچھ کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آخری دنوں میں پھپھا کی بہت خدمت کی تھی. اگر عطیہ چاہے تو ہم اسے کچھ رقم زیادہ دے سکتے ہیں. میں نے کچھ اور سوالات کیے مگر وہ اتنے اہم نہیں تھے. چند روز کے بعد میں نے جرا کی ایک نقل حاصل کر لی اور مذکورہ سماجی کارکن کے مشورے سے محسن شیروانی اور اس کے بیٹوں کے خلاف دفعہ 403، 406، 420 اور 424 کے تحت پرچہ کٹوا دیا. یہ رپورٹ عطیہ سلطانہ کی طرف سے درج کروائی گئی تھی. وہ بڑی مشکل سے رپورٹ درج کروانے پر راضی ہوئی تھی. رپورٹ کے ساتھ میں نے گھریلو سامان کی وہ فہرست بھی FIR میں شامل کروا دی تھی جو میں نے عطیہ کی مدد سے تیار کی تھی. یہ سامان، اس سامان کی مالیت کا تخمینہ میں نے 80,000 کے لگ بھگ لگایا تھا. ہم نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزمان نے عطیہ سلطانہ کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا گھریلو سامان خرد برد کر لیا تھا. سماجی کارکن نے پولیس کو سمجھا دیا تھا کہ معاملہ ایک یتیم لڑکی کی جائیداد کا ہے. اگر محسن شیروانی پسند کرے تو بات چیت سے بھی تنازع طے کیا جا سکتا ہے. جب پولیس انکوائری کرنے کے لیے محسن شیروانی کے پاس پہنچی تو وہ لوگ ایک دم سٹ پٹا گئے. انہوں نے مکان کی خریداری کا چکر تو چلا لیا تھا مگر گھر کے سامان کا خیال انہیں بالکل نہیں آیا تھا. 3 یا 4 روز بعد ایک سفید ریش شخص میرے دفتر میں داخل ہوا.
اس نے کریم کلر کی شیروانی پہن رکھی تھی اور کمر قدرے خمیدہ تھی۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، وکیل صاحب، میرا نام محسن شیروانی ہے، میری بھانجی آپ کی موکلہ ہے، میں 2 روز سے اسے تلاش کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو اس کا ٹھکانہ معلوم ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، محترم، کئی لوگوں کی بھانجیاں اور بھتیجیاں میری موکلات ہو سکتی ہیں، آپ کس بھانجی کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا نام عطیہ سلطانہ ہے۔ میں نے سوچنے والے انداز میں کہا، عطیہ سلطانہ؟ اس نام کی ایک یتیم لڑکی میری موکلہ ہے تو صحیح، غالباً اس کے کچھ رشتہ داروں نے اس کی جائیداد وغیرہ غصب کر رکھی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ آ کر چلا گیا، بولا، یہی ہے، مجھے اس کا پتہ چاہیے۔ میں نے عطیہ کی فائل نکالی اور اس پر نظر ڈالتے ہوئے چونکنے کی اداکاری کی۔ اوہ، تو آپ ہیں محسن شیروانی، اس نے تو آپ کے خلاف گھریلو سامان کی خرد برد کا پرچہ کٹوایا ہے۔ وہ اصل میں یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے، میں اپنی بھانجی سے مفاہمت کرنا چاہتا ہوں۔ مفاہمت تو اب بہت مشکل ہے، میں نے کہا، یہ جو دفعات آپ کے خلاف لگائی گئی ہیں یہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے، یعنی ان میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ ہو جائے گا، اس نے اصرار کیا، آپ ہماری مدد کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے فائل میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ سامان کی خاصی لمبی فہرست ہے، تقریباً 25-30 ہزار روپے کا تو زیور ہے۔ یہ سامان ہے کہاں؟ سامان سب محفوظ ہے، پولیس نے 2 روز سے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ بٹیا کا پتہ کیا ہے؟ دیکھیے جناب شیروانی صاحب، آپ مجھے معقول آدمی لگتے ہیں، اگر آپ واقعی راضی نامہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے خلاف جو رپورٹ درج کرائی گئی ہے وہ صرف آپ کی بھانجی نے نہیں کرائی، اس کارروائی کے پیچھے ایک بہت بااثر ادارہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہہ رکھا ہے کہ وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ تک لے جائیں گے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ راضی نامے کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو پھر آپ کو مکان کا معاملہ بھی طے کرنا ہوگا، صرف سامان کی بات نہیں ہوگی۔ مکان کا کیس تو عدالت میں چل رہا ہے، تو پھر سامان کا کیس بھی عدالت میں چلنے دیں، یہ تو عزت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ فی الحال سامان کے معاملے میں راضی نامہ کرا دیں، بعد میں مکان کے معاملے پر بھی بات کر لیں گے۔ اس معاملے میں مجھے اپنے بیٹوں سے مشورہ کرنا پڑے گا، اور فیس کے بارے میں آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ اس کام کی جو فیس لینا چاہیں گے وہ میں ادا کر دوں گا۔ آپ کل 4 بجے یہیں پر آ جائیں، میں نے کہا، اور اپنے بیٹوں سے مشورہ کر کے آئیں، میں آپ کی بھانجی کو بھی یہیں بلوا لوں گا اور یہیں پر بات ہو جائے گی۔ اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ یہ ایڈوانس فیس رکھ لیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کی مدد سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سماجی کارکن کو فون کیا اور محسن شیروانی کے بارے میں بتانے کے بعد کہا کہ وہ عطیہ سلطانہ کو ٹھیک 4 بجے میرے دفتر میں بھیج دے اور خود بھی آ جائے۔ دوسرے دن دونوں پارٹیاں میرے دفتر میں پہنچ گئیں۔ محسن شیروانی کے ہمراہ اس کا بیٹا غلام علی بھی تھا۔ عطیہ ان کے آنے سے چند منٹ پہلے پہنچ چکی تھی اور ایک طرف خاموش بیٹھی تھی۔ محسن شیروانی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، بٹیا ابھی تک نہیں آئی؟ بٹیا آپ کے سامنے بیٹھی ہے، میں نے عطیہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے عطیہ کی طرف دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے اس کے چہرے پر حیرتیں ٹوٹ پڑی ہوں۔ وہ عطیہ کی طرف دیکھتا جاتا تھا اور بار بار پوچھتا تھا، ارے بٹیا یہ تم ہو؟ میں تو تمہیں کوئی بوڑھی عورت سمجھا تھا۔ لیکن وہ حیرت صرف حیرت تک محدود تھی، اس میں ہمدردی نہیں تھی۔ وہ بٹیا کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ عطیہ نے بھی اسے سلام نہیں کیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نے 13-14 سال کے بعد عطیہ کو دیکھا تھا۔ رسمی بات چیت ختم ہوئی تو غلام علی نے کہا، عطیہ تم نے ہم پر مقدمہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ سماجی کارکن نے تیزی سے کہا، مسٹر غلام علی، ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو۔ اس ملاقات کا انتظام اس لیے نہیں کیا گیا کہ تم عطیہ کو کمزور سمجھ کر دھمکیاں دینا شروع کر دو۔ تم باپ بیٹے جو باہر نظر آ رہے ہو وہ ہماری نرمی کا نتیجہ ہے۔ عطیہ کو بے سہارا نہ سمجھنا۔ تم کون ہو؟ غلام علی مروب ہو کر بولا، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سماجی کارکن نے اپنا اور اپنے ادارے کا تعارف کرانے کے بعد کہا، اس ملاقات کا انتظام تمہارے والد کی خواہش پر کیا گیا ہے، ورنہ ہمیں کسی بات کی جلدی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے۔ ہم اس یتیم لڑکی کو اس کا حق دلانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ دلا کر رہیں گے۔ خیر ہے، شیروانی نے کہا، ہم یہاں جھگڑا کرنے نہیں آئے، تصفیہ کرنے آئے۔ میں نے اصل موضوع کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا، شیروانی صاحب، ہمارے سامنے اس وقت 2 تصفیہ طلب معاملے ہیں، پہلا مکان کا اور دوسرا سامان کا۔ آپ بتائیں پہلے کس معاملے کو لیا جائے؟ پہلے سامان کا معاملہ طے کر لیں، غلام علی نے کہا، مکان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
میں نے سامان کی لسٹ بڑے میاں کے سامنے رکھ دی۔ یہ گھر کے سامان کی لسٹ ہے، اسے دیکھ لیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ سامان کہاں ہے۔ لسٹ کو چھوڑو جی، غلام علی نے کہا، جو بھی سامان ہے گھر میں ہی ہوگا۔ عطیہ بے شک ابھی ہمارے ساتھ چلے اور اپنا سامان وہاں سے اٹھوا لے۔ غلام علی، بات کو ہوا میں اڑانے کی کوشش نہ کرو، سماجی کارکن نے کہا، پولیس میں FIR کٹ چکی ہے، ابھی ہم نے پولیس کو روک رکھا ہے ورنہ اب تک تم گرفتار ہو چکے ہوتے۔ یہ تصرف بے جا اور خیانت مجرمانہ کا کیس۔ تمہیں چاہیے تھا کہ ارشد علی کی وفات کے فوراً بعد مشیروں کی موجودگی میں سامان کی فہرست تیار کرتے اور اسے کسی کمرے میں بند کر کے کمرے کو سرب و مہر کر دیتے۔ اس جرم کو زیادہ سے زیادہ اس کی سزا 7 سال قید ہے، اور یاد رکھو اگر یہ کیس عدالت میں گیا تو تم بچ نہیں سکو گے۔ آپ بیگ صاحب کو نہیں جانتے، ان کا شمار کراچی کے بہترین وکیلوں میں ہوتا ہے۔ ان کی گرفت میں آیا وہ مجرم کبھی بچ کر نہیں گیا، اور یہ تو بالکل سیدھا سیدھا کیس ہے۔ برخوردار، تم چاہتے کیا ہو؟ بوڑھے شیروانی نے کہا، یہ میری بھانجی ہے، ہم اس کا سامان دینے سے کب انکاری ہیں؟ یہ لسٹ مجھے دے دو، میں گھر جا کر سامان چیک کر لیتا ہوں اور افراد خانہ سے پوچھ بھی لوں گا۔ اگر کوئی چیز استعمال میں آ گئی ہے یا ضائع ہو گئی ہے تو ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ بہت خوب، میں نے کہا، ہم اس مضمون کی ایک تحریر تیار کر لیتے، آپ اس پر دستخط کر دیں۔ غلام علی چوں چراں کرنے لگا، مگر اس کے باپ نے اسے سمجھا کر چپ کرا دیا۔ میں نے فوراً ایک سٹیمپ پیپر منگوایا اور اس پر مذکورہ مضمون ٹائپ کروا کے غلام علی اور اس کے باپ کے دستخط کروا لیے۔ میں نے اور سماجی کارکن نے بطور گواہ دستخط کر دیے۔ ہم نے ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پولیس کیس ختم کروا دیں گے۔ اقرار نامے کی اسی وقت اوتھ کمشنر سے تصدیق کروا لی گئی اور اس کی ایک ایک کاپی فوٹو کاپی فریقین کے سپرد کر دی گئی۔ اوریجنل میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ اس کام سے فراغت پانے کے بعد میں نے کہا، اب مکان کے بارے میں بات ہو جائے۔ مکان کے معاملے پر بات کرنے کے لیے کل میٹنگ رکھ لیں۔ غلام علی نے کہا، اس دوران میں پولیس کیس ختم ہو جانا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ ایک معاملہ ختم ہو جائے تو پھر دوسرا شروع کیا جائے۔ آپ اطمینان رکھیں، میں نے کہا، کیس کو ختم ہی سمجھے۔ ساری بات دیانت داری کی ہے۔ جس طرح آپ نے دیانت داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامان کا معاملہ ختم کر دیا ہے، اسی طرح یہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ حقیقت جو بھی ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ سماجی کارکن نے کہا، بڑے صاحب، عطیہ آپ کی بچی ہے، ہمارا اس معاملے میں کوئی مفاد نہیں ہے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کی حق تلفی نہ ہو۔ جناب، اگر آپ حقیقت پوچھتے ہیں تو وہ ہم عدالت میں پیش کر چکے ہیں، اور اگر گھر کی بچی کی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم عطیہ کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ خاصا موقع پرست آدمی تھا۔ سامان کی واپسی کے اقرار نامے پر دستخط کرنے کے بعد وہ کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ غالباً وہ سوچ رہا تھا اگر عطیہ ان کے ساتھ رہنے پر تیار ہو گئی تو سامان کا معاملہ گول ہو جائے گا۔ دیکھیے مسٹر غلام علی، سماجی کارکن نے کہا، پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ گھر کس کا ہے۔ اس کے بعد اگر عطیہ مناسب سمجھے تو آپ کی پیشکش پر غور کر سکتی ہے۔ ایک بات میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، آپ عدالت میں کیس ہرگز نہیں جیت سکتے۔ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم۔ ہم حقدار کو اس کا حق دلائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم کیس لڑنے کے لیے وکلاء کا پورا پینل مقرر کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا، سماجی کارکن کی بات سن کر غلام علی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ دراصل سماجی کارکن کا انداز گفتگو نہایت جارحانہ تھا۔ وہ مخاطب کے رد عمل کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا تھا۔ چلیں صاحب، اس معاملے کی بھی بات کر لیں، محسن شیروانی نے کہا۔ بڑے صاحب، میرا اندازہ ہے کہ آپ کی عمر 70 سال سے تجاوز کر چکی ہے، سماجی کارکن نے کہا۔ اصل معاملہ کیا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کے فائدے کی چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ دیندار آدمی نظر آتے ہیں۔ اس عمر میں آپ کو اس دنیا کے نہیں، اس دنیا کے فائدے کی بات سوچنا چاہیے۔ اس نے انگلی سے عطیہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی یہ بھانجی ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی ہے، اور آپ یقیناً یہ بات جانتے ہوں گے کہ یتیموں کا مال کھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کی وعید فرمائی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں خدا فرماتا ہے، جو لوگ ظلم سے یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ یقیناً سخت جلانے والی آگ میں داخل ہوں گے۔ شیروانی صاحب، آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ عنقریب خدا کے حضور حاضر ہونے والے ہیں۔ اگر آپ نے اس یتیم لڑکی کے مال سے ایک پیسہ بھی کھایا ہے تو سوچ لیں کہ آپ کی منزل کیا ہوگی۔ اس کا حق تو بہرحال اس کو مل کر رہے گا، مگر آپ اللہ کے حضور بری نہیں ٹھہریں گے۔ اگر آپ خوشی سے عطیہ کی جائیداد اس کے حوالے کر دیں گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کے اس فعل سے خوش ہوگا۔
بوڑھا محسن شیروانی کچھ دیر تک چپ بیٹھا رہا، پھر وہ اپنے بیٹے سے علیحدگی میں بات کرنے کے لیے اسے باہر لے گیا۔ باہر جا کر دونوں دھیمی آوازوں میں گرما گرم گفتگو کرنے لگے۔ 15-20 منٹ کے بعد غلام علی غصے میں باہری سے واپس چلا گیا۔ محسن شیروانی اندر آیا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، میرا بیٹا نہیں مانتا، لیکن میں عطیہ بیٹی کا مکان واپس کرنے پر تیار ہوں۔ اب پرسوں عطیہ کو ساتھ لے کر گھر آ جائیں۔ میں آپ حضرات کی موجودگی میں اپنی اولاد سے یہ کہہ دوں گا کہ میرا اس بچی کے مکان پر کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ مکان کے اصول کے لیے جو کارروائی مناسب سمجھیں کریں۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ عطیہ کے باپ نے مجھ سے قرض لیا تھا۔ اگر عطیہ یہ رقم واپس کرنا چاہے تو اس کی مرضی، مگر میں اس سے تقاضا نہیں کروں گا۔ محسن شیروانی کے اس فیصلے کے بعد بحث کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اب یہ طے کرنا ہمارا کام تھا کہ مکان کے اصول کے لیے کون سا طریقہ مناسب رہے گا۔ یہ بات واضح تھی کہ محسن شیروانی کی اولاد آسانی سے مکان خالی کرنے پر تیار نہ ہوگی۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ محسن شیروانی کی طرف سے ایک حلف نامہ عدالت میں داخل کر کے ڈگری حاصل کر لی جائے تاکہ قانونی طریقے سے مکان کا قبضہ مل جائے۔ لیکن تیسرے دن صورتحال بالکل بدل گئی۔ عطیہ اپنے ماموں کے ہمراہ میرے دفتر میں آئی اور یہ کہہ کر مجھے حیرت زدہ کر دیا کہ اس نے مکان اور سامان کے مقدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ محسن شیروانی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے عطیہ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ اس نے غلام علی کی خواہش پر کیا ہے۔ غلام علی کے بارے میں اس نے بتایا کہ اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے اور اس کے 3 بچے ہیں۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ غلام علی نے مکان ہتھیانے کے لیے ایک نئی چال چلی ہے۔ میں نے عطیہ کو علیحدگی میں لے جا کر کہا کہ وہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے۔ غلام علی کی نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، لیکن اس نے میرے مشورے کو قبول نہیں کیا۔ بیگ صاحب، مجھے نہ تو سامان کی ضرورت ہے اور نہ ہی مکان کی۔ اس نے کہا، مجھے ایک گھر کی ضرورت ہے، اور غلام علی نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ مجھے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی بات پر زیادہ زور نہیں دیا۔ عطیہ نے کیس ختم کر دیا اور تقریباً 1.5 مہینے کے بعد غلام علی سے شادی کر لی۔ شادی کے چند ہفتوں کے بعد وہ مجھ سے ملنے آئی۔ اس کے بال رنگے ہوئے تھے اور وہ ریشمی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس کی صحت خاصی اچھی ہو گئی تھی اور وہ بہت خوش نظر آتی تھی۔ بیگ صاحب دیکھ لیں، میں نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، اس نے کہا۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ غلام علی میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس نے مکان کے لیے میرے ساتھ شادی کی ہے، لیکن مجھے اس بات پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں خالی مکان لے کر کیا کرتی؟ میں نے اسے شادی کی مبارکباد دی اور کہا کہ خدا اسے ہمیشہ گھر کا سکون عطا کرے۔ اس کے 2-2.5 ماہ بعد میں نے ایک چھوٹی سی خبر پڑھی جس نے مجھے بہت اداس کر دیا۔ خاتون خانہ جل کر ہلاک ہو گئی۔ پاپوش نگر کی رہنے والی ایک عورت، عطیہ سلطانہ، جو 2 روز قبل باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے جل گئی تھی، آج عباسی شہید اسپتال میں 2 روز کی بے ہوشی کے بعد چل بسی۔ اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد اس کے شوہر غلام علی کے حوالے کر دی گئی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ قتل عمد کی واردات تھی، لیکن میں افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اگر آپ کو یہ کہانی، میرا انداز کچھ بھی اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔